آج کی یہ مجلس حسینی نیٹورک یوپی پہ یوٹیوب پہ لائیو دکھائی جا رہی ہے، اور جو لوگ کسی مجبوری کے تحت آج کے اہتمام میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب تک بتا دیں فون کر کے، تاکہ وہ اس ثواب میں شامل ہو سکے اور لائیو مجلس دیکھ سکیں۔ اب آئیے انشاءاللہ وقت آ گیا ہے، معراج صاحب ممبر پر معراج کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی ذکر اہل بیت سے آپ کا ذہن معراج کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نماز کی معراج میں بھی جائیں گے۔ نماز کی معراج کے بعد انشاءاللہ گلزار جعفری صاحب انشاءاللہ آپ کو گلزار کریں گے اپنے بیان سے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ گزار ہوں، نباز خطابت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا معراج حیدر خان صاحب قبلہ اعظم گڑھ کی خدمت میں حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں کہ افروز ممبر ہو، مل جل کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر رہانا و نمرہا انتہج کے رکھنا سیدنا ونبینا قلوبنا مولانا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد، وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات محمد۔ سارے ثواب کی مجلس ہے، اور اکثر و بیشتر سارے ثواب کی مجالس سے ہوں یا 40ویں یا 44 یا برسی کی جب ہوتی ہے تو اس میں ذکر موت ہوتا ہے، لیکن آج میں سوچ رہا ہوں موت سے پہلے حیات کی جو ہے گفتگو کر لی جائے، اس لیے کہ جب ہم اپنی حیات کو سمجھ جائیں گے تو پھر موت سے ڈریں گے۔ اس لیے حیات کو سمجھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہا کہ حیات کو سمجھنا ہے تو مقصد حیات سمجھو۔ مقصد حیات اگر سمجھ میں آ گیا کہ یہ زندگی کیوں ہے، کس لیے ہے، کہاں سے آئی ہے، کس لیے آئی ہے، جس دن حیات کے مقصد کو سمجھ گئے اس دن
پھر موت تمہیں کڑوی نہیں لگے گی، موت تمہیں شیرینی نظر آئے گی۔ اس وقت موت بھی ذائقے دار سمجھ میں آئے گی۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے۔ کیوں لبیک کیوں کہے؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات دے سکے۔ کوئی آیت کا ترجمہ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، محسوس ہوئیے گا اس سے کہا جا رہا ہے مومنین سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ جب دعوت دے، جب تمہیں پکارے تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومنین سے نا۔ ارے غور کیجئے، یہ مومنین ہیں کہ ابھی پیدا ہونے والے ہیں؟ خطاب کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ مومنین سے خطاب ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ لبیک ہم نے کہا تو اب آیت آگے کہہ رہی کہ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر سکے یا زندہ رکھ سکے۔ تو ابھی تک خطاب کس سے تھا؟ مردوں سے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اس کا مطلب حیات کے جس مفہوم کو ہم حیات سمجھتے ہیں وہ حیات ہے نہیں۔ لما یحییکم بتا رہا ہے کہ وہ حیات نہیں ہے جسے ہم حیات سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے اور آپ کے لیے حیات کیا ہے؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ پوچھا جائے کہ زندگی کیا ہے؟ اگر زندگی کے بارے میں پوچھا جائے تو سب سے پہلے کون سی زندگی آپ بتائیں گے؟ اگر میں نے کہا میں زندہ ہوں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب اور آگے سماعت بڑی محمد یہ تو عام آدمی بھی اتنی بات نہیں جانتا ہے کہ زندگی ہے، حیات ہے، جانا کیسے جائے؟ کارنامے حیات اڑک رہی ہے کہ نہیں؟ پہلی علامت یہ ہے۔ میں نے کہا حیات ہے، زندگی ہے، کہاں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھیں پھڑک رہی ہیں؟ کہاں حیات ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہا کام سن رہے ہیں۔ کہا حیات ہے؟ کہا حیات ہے۔ کہا کیسے؟ کہا زندگی ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل؟ کہا بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ کہا یہ حیات کی، یہ حیات ہے۔ میں نے کہا یہ حیات ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ تو میں نے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں آنکھیں ہیں نہیں۔ آپ نے ابھی تو کہا تھا جو دیکھ رہا ہے دیکھنا زندگی ہے، ایک کے تو آنکھ میں روشنی ہی نہیں تو اسے مردہ کہو۔ کہا یعنی آنکھوں کا نہ دیکھنا یہ موت نہیں ہے، اور آنکھوں کا دیکھ لینا یہ حیات بھی نہیں ہے۔ سوال بڑی بڑی یہ زندگی ہے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں جو آپ دکھا رہے ہیں، کہنے کے زندگی ہے، دیکھنا زندگی ہے، بولنا زندگی ہے، سننا زندگی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھنا زندگی ہے، سننا زندگی ہے، بولنا زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا یہ زندگی ہے۔ میں نے کہا یہی تو غلطی ہے کہ ہم اسے زندگی سمجھ رہے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے بلکہ آثار زندگی ہے۔
یہ آثار زندگی ہے، یہ علامت زندگی ہے، یہ زندگی کی علامت ہے. تو یعنی وہ کون سی زندگی ہے جو مومنین سے کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ ہم یہ زندگی تمہیں دینا چاہتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہو تاکہ ہم تمہیں زندہ کر سکیں. یعنی ابھی ہو نہیں زندہ، اپنے دیکھ لینے سے مت کہو کہ ہم زندہ ہیں، باتوں کو سن لینے سے یہ مت کہو کہ ہم زندہ ہیں. کہاں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں. یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ آدمی اگر چل پھر اور اٹھ بیٹھ رہا ہو تو اس کے پاس حیات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ حیات تمہاری اپنی ہے؟ یہ تمہاری حیات اپنی ہے؟ ہاں اپنی ہے. تو میں نے کہا پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر حکم بھی اپنا چلنا چاہیے. آگے حیات اپنی ہے. میں نے کہا رگوں میں خون آپ کا دوڑ رہا ہے، کبھی بڑھ گیا کبھی گھٹ گیا دوڑنا. کہا بلڈ پریشر بڑھ گیا، کہا بلڈ پریشر گھٹ گیا. میں نے کہا خون آپ کا، آپ اس کے حاکم کہہ دیجئے اے خون سنبھل کے اعتدال میں چل، نہ دوڑ نہ رک کے چل. تو یعنی اتنا تو طے ہو گیا کہ ہم جس حیات اور زندگی پہ اتنا غور کرتے ہیں وہ زندگی، اس زندگی پر ہمارا خود کا کنٹرول نہیں ہے. یعنی ہمارا خود کا کنٹرول نہیں ہے. اللہ نے مختصر سی اس بات میں ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ جس زندگی پہ تم بڑا گھمنڈ کرتے ہو اس پر تمہارا حکم نہیں ہے. تو اب مان لو حیات کا حاکم کوئی اور ہے. تو اب اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو چلنا چاہیے. لیکن میں کسی ایک مقدمے کے تحت میں لے کر کے چل رہا ہوں گفتگو کو وہیں پہ لے جا کر کے پہنچا کر کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ. جیسے ہی وقت اذان ہوگا مجلس ختم ہو جائے گی، نماز ہوگی، 15 منٹ کا وقفہ ہوگا انشاءاللہ. ضروریات سے فارغ ہو کر کے پھر آپ حضرات مجلس سنیں گے. تو میں صرف ماحول مجلس کا بنانے کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ مکمل خطاب سنیں گے. آپ لوگ صلوات پڑھیں پر محمد اچھا اٹھنا بیٹھنا کا یہ حیات ہے. یہ بتائیے اٹھنا بیٹھنا حیات ہے. آپ کی طاقت سے اپنی طاقت سے اٹھ رہے اتنا بھی تم نہیں کر سکتے. اگر تم مومن ہو تو کم سے کم نماز میں 5 وقت کی نماز میں کتنی بار انسان کو کہنا پڑتا ہے بے حول اللہ وقوتہ اقوم واقوم. کتنی بار کہنا پڑتا ہے؟ کوئی کام کر کے بتائے. کوئی کتنی رکعت نماز ہے؟ واجب 17. کتنی بار بے حول اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں 17 بار نہیں ہوتا، اس لیے کہ آخری رکعت کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہوتا. تو یعنی 5 عدد کم ہو گیا 17 میں سے. تعداد بھی اپنی قوتوں کے سلسلے میں واجبات کے یہ بھی واجب نمازوں میں قدرت کا ایک اشارہ ہے. 12 قوتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر 12 قوتیں نہیں ہے تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا بیکار ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اور قوت ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں.
بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں اگر وہ اپنی قوتوں کا مظاہرہ صرف ارادہ کل میں کر لیا، اور کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، بیٹھنے کی مہلت نہ ملے گی اگر وہ اپنا ارادہ کل کر لے۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت جسے اتنی بڑی حکومت دی کہ جناتوں پہ، پرندوں پہ، حیوانوں پہ، انسانوں پہ، تمام مخلوقات پہ حاکم بنایا، اسے تو بیٹھنے کی اس نے مہلت نہ دی۔ جو کہ یہ جناب سلیمان نے نہ دی، انہیں بیٹھنے تک کا موقع نہ دیا۔ تو یہ قوت کیا ہے؟ ایک اشارہ میں نے کیا، 12 مرتبہ پروردگار عالم نے یہ رکھا ہے کہ جب کھڑے ہو تو بحول اللہ کہتے ہوئے، تو آخر وہ کون سی قوت ہے کہ جس قوت کے ذریعے پروردگار عالم اٹھاتا اور بٹھاتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آخر وہ کون سی قوت ہے جس قوت کے ذریعے پروردگار عالم اٹھاتا اور بٹھاتا ہے؟ آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ فارسی کے اس شعر میں تو بڑا اچھا، جو جس کا ایک دوسرا فارسی ہے، دوسرا دوسرا جو ہے عربی ہے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار بحول اللہ میں کہتے کیا؟ ہم اسی کی دی ہوئی قوت سے اٹھتے اور بیٹھتے، تو اس کی قوت ہے کیا؟ حدیث اور روایت سے میں قوت اس قوت کی اور وضاحت کر سکتا ہوں، لیکن وہ قوت کیا ہے جس قوت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں؟ تاکہ اس فارسی شعر میں اور عربی شعر میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ شاہ مردہ کون ہے؟ شیر یزدہ کون ہے؟ قوت پروردگار کون ہے؟ لا پتہ الا علی۔ پورے شعر کی وضاحت نہیں کرنا مقصود ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے گا وہ کون سی قوت ہے کہ جس قوت کے ساتھ ہم نمازوں میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ کہ اگر اس قوت کو تلاش کرنا ہے وہ تو ہم وہاں تک جا نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ کوئی ایک ایسی قوت ہو، کوئی ایک ایسی قوت ہو، کوئی ایک ایسی طاقت ہو کہ جس کی قوت میں جلوہ الہی بھی دکھائی دے۔ توجہ کیجیے گا، جلوہ الہی بھی دکھائی دے، جس کی دوسرے رخ میں جلوہ انسانی بھی دکھائی دے۔ توجہ کیجیے گا، کہا کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن اب اس کی قوت کو دیکھنا ہے، وہ اپنی قوتوں کو ارادوں سے دکھا سکتا ہے، جسم سے دکھا نہیں سکتا۔ لہذا ضرورت تھی کہ وہ ایک علی جیسی قوت کو پیدا کرے۔ دنیا بازوؤں کی طاقت انسانی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، نبی نے روحانی نگاہ سے دیکھا۔ تم بازوؤں پہ باب خیبر کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے نقش قدم کو یہ سب چیزیں حیات نہیں ہیں۔ یہ حیات کیسے حاصل ہوتی ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ حیات حاصل کیسے؟ حیات کی بھی اپنی انواع و اقسام۔ بھائی اگر حیات اور زندگی کے سلسلے میں جائیے تو گھاس اور پیڑ میں بھی حیات پائی جاتی ہے، جانوروں میں بھی حیات پائی جاتی ہے، ہم میں بھی حیات پائی جاتی ہے۔ کیا ساری حیات ایک جیسی ہے؟ کیا ساری زندگی ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے دوسری آیے کریمہ میں ارشاد ہوا، وہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو
یا عورت، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح کیا تو وہ مومن ہے۔ اس کے بعد کا مقصد وہ ہے جہاں لے کر کے آنا تھا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تاکہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کر سکے، یعنی حیات کی ایک اعلیٰ قسم کو بیان کیا ہے کہ حیات طیبہ کا، یہ حیات طیبہ کیسے حاصل ہوگی اس کے پہلے بتا دیا کہ اگر حیات چاہیے تاکہ ہم تمہیں حیات تحقیق، یعنی تحقیق کے ذریعے سے اردو کی جا رہی ہے، ہم تمہیں حیات دے سکے۔ حیات کیسے ملے گی؟ حیات ملے گی شرطیں پہلے بیان کر دیا ہے، من عمل صالحا، اگر زندگی چاہیے تو عمل صالح ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ لازم و ملزوم بیان کیے گئے، جہاں عمل صالح ہے وہی حیات، جہاں حیات وہاں عمل صالح، یعنی اگر زندہ رہنا ہے عمل صالح انجام دیتے رہو، جہاں عمل صالح ختم ہو گیا تمہارے پاس حیات نہیں رہ گئی، مردہ ہو مردہ۔ حیات جب بات آ گئی، حیات کے ساتھ موت کی بات آ جاتی ہے، تھوڑی سی تو موت کی بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ بغیر ڈرائے آج کے زمانے میں کوئی ڈرتا ہی نہیں، یہ انسانی کی طرف جب تک ڈراؤ نہیں ڈرتا ہی نہیں، اس لیے پیغمبر کو جہاں بشیر بنایا گیا وہیں نذیر بھی بنایا گیا، بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، پیغمبر کو بھی ڈرانے والا بنایا گیا، لیکن پیغمبر جیسے ہم اور آپ بچوں کو ڈراتے اس طریقے سے ڈرانے والے نہیں، بلکہ پیغمبر ڈرانے کے لیے آئے تھے جہنم سے، کہ اپنے آپ کو جہنم میں نہ لے جاؤ، جہنم یہ ہے، ایسی ہے، اس میں تو جب حیات کا ذکر ہوتا ہے تو موت کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، موت کہیں بھی ہو گئی، اور عام طور سے موت کی اگر مسجد بھی ہو جاتی ہے، انتقال بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی ایک آیت بہت تیزی سے پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ موت ایک مصیبت ہے۔ تو پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ موت مصیبت کے نعمت، صلوات پڑھی پر محمد وعلیہ، تو موت کیا ہے؟ نعمت ہے، مصیبت، لیکن عام طور پہ بہت بڑی مصیبت مٹ پڑی آپ نے، کوئی پوچھے کے لیے پوچھتے سب تو یہی کلمہ کہتے ہیں، پوچھا دیتے رہتے یہی کہتے ہیں کہ مصیبت، بہت بڑی مصیبت آپ پہ، آپ پر بہت بڑی مصیبت، تو کیا بات ہے؟ موت مصیبت ہے؟ بالکل نہیں، موت مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے۔ دیکھیے موت سے ڈرا وہی جاتا ہے جہاں موت کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، موت کا ڈر وہی ہے جہاں موت کو مصیبت سمجھا گیا، لیکن موت کو جہاں نعمت سمجھ لیا گیا وہاں پہ موت کا کوئی ڈر نہیں رہتا، توجہ کیجیے گا، شاید یہی وجہ ہے کہ ایک طرف عالم یہ تھا کہ ہم پہلے شہید ہونے جائیں گے، ہم پہلے شہید ہونے جائیں گے، یہ وجہ کیا تھی؟ موت ایک نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں، اور ایک طرف وہ لشکر تھا جس کے پاس سارے اسلحے تھے، بڑا لشکر تھا، بڑی تعداد تھی، لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ پہلے دیکھا جائے کون آیا، کہیں عباس تو نہیں آئے،
تو جہاں ہم نے موت کو مصیبت سمجھ لیا تو وہ ہمارے لیے مصیبتیں شروع ہو گئی. موت ایک نعمت ہے. وہ کیسے؟ اچھا بہت سے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سعودی عرب کے مدینہ تو گئے ہوں گے, اس کی زیارت کے لیے گئے تھے. رسول اللہ کربلا گئے ہیں آپ, اس کی زیارت کے لیے گئے تھے. امام حسین اسلام وہی زیارت امام حسین اسلام کی توجہ کیجیے گا. مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کی, توجہ کیجیے گا. گئے جہاں جہاں بھی گئے, مدینے گئے بات سمجھنے کی کوشش کی, دوسری طرف نہ گزار نہیں پائے. مدینے گئے رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے, کربلا گئے امام حسین سلام کی زیارت کرنے کے لیے, نجف گئے امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لیے. وہی زیارت نہیں کہ ان کے روضے کی زیارت ہوئی. آپ کی زیارت تو نہیں ہوئی, روضے کی زیارت ہوئی. لیکن اس زیارت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی جو انسان پہنچتا ہے ان مقامات مقدسہ پر تو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. خوش نصیبی کا احساس ہوتا ہے, خوشی کا احساس ہوتا ہے, لبوں میں تبسم آ جاتے ہیں. یہ ساری خوشیاں حاصل کر لینے کے بعد مولا کائنات کی زیارت نہیں ہوئی ہے, صرف روضے کی زیارت ہوئی. تب انسان خوشی خوشی آتا ہے. یہاں تک کہ جو نہیں گئے ہوتے ہیں جب وہ پلٹ کر کے آتا ہے, مستحب بھی ہے کہ جب وہ پلٹ کر کے آتا ہے لوگ جاتے ہیں اس کا ہاتھ چوم کر کے آتے ہیں کہ یہ مولا کی بارگاہ سے ہو کر کے آیا ہے کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے لوگ کھڑی لگاتے ہیں, بڑے خوش قسمت ہے, مبارکباد دیتے ہیں. بھائی مبارکباد نعمتوں کے حصول پہ ہوتا ہے یا مصیبت کے آنے پہ ہوتا ہے؟ اندر اور کیجئے, بہت قیمتی جملہ آخری تک میں کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا کہ خالی علی کے روضے کی زیارت ہوتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نعمت مل گئی, مصیبت نہیں تھی, خوشحالی ہو جاتی ہے. تو اب ذرا غور کرو, صرف روضے کی جب زیارت ہوئی تو یہ خوشی ہوئی, اور خوشی کے لیے انسان دوڑ کر کے جاتا ہے. تو اگر یقین ہے کہ علی موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں, سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور ایسے ہی میں نے نہیں کہا, صرف یوں ہی عقیدہ نہیں ہے. امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب آپ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں یا آل حمدان من یمت یعنی, اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. یہ بھائی اب یہ تو ہمارے عقیدے سے بھی بات آگے بڑھ گئی. جو بھی مرتا ہے, توجہ کیجیے گا, جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے, جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. یہ جو کا تعلق اب مومن سے نہیں رہ گیا, مسلمان سے نہیں رہ گیا. جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھے گا, جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھے گا, جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھے گا. علی کب تھے؟ 40 ہجری کے پہلے نا. توجہ نہیں کیا, بڑا کائنات کب تھے؟ سن
اور لوگ کیا علی کے بعد مرنا ختم ہو گئے؟ توجہ کیجیے گا، یعنی موت کا اگر سلسلہ ہے تو یہ مانو علی بھی ہے۔ من یہ وہ نہیں کہاں علی ہے، وہ علی ہے، وہ آتے ہیں، بس آنے کا انداز الگ ہے۔ اگر کوئی اپنا ہے تو پائیدی آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، غیر ہے تو سرہانے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلوات پڑھیے اب یہ ایک مرحلہ آپ نے دیکھا ہوگا، فرمایا ہے حدیث سے ہمدانی جو بھی مرتا وہ مجھے دیکھتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موت اب کہیے کہ مصیبت ہے۔ اب کیا کہیں گے موت کو؟ موت کو اب نعمت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ موت بھی ایک نعمت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ جس کی ولایت میں تمام نعمتیں تمام ہو گئی ہوں، جس کی اس علی کی شان سمجھیے کہ جس کے اوپر ساری نعمت، جس کی ولایت ہی پہ ساری نعمتیں تمام ہو گئی ہوں، ادھر جان نکل رہی ہے، ادھر علی آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ بھی پائیں گی اور سرہانے کا مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ کہتے ہیں، سرہانے بزرگ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے یہی ہے نا مسئلہ، سرہانے پہ بزرگ کی جگہ تو علی سے بزرگ کوئی ہے؟ یہ کیا فلسفہ کہ سرہانے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے کے پائیتی آ کر کے کھڑے ہو گئے؟ ہمیشہ لیٹے ہوئے آدمی کے پائیتی کی جانب جو کھڑا ہوتا ہے، لیٹنے والا اسے مکمل طور سے دیکھ سکتا ہے، آ کر کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدتوں انسان کی زندگی اسی یاس میں گزر چلی جاتی ہے، اسی فکر میں گزر جاتی ہے، انسان کی زندگی ختم ہوتی چلی جاتی ہے کہ کاش مولا کا دیدار ہو جائے، کاش مولا کا دیدار ہو جائے۔ پتہ چلا پاسپورٹ ٹکٹ ویزا سب تیار کر لیا اور یہاں تک کہ کورونا آ گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، نہیں جا سکے زیارت کے لیے۔ پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے ویزا منگوایا، ویزے میں کوئی فالٹ ہو گیا، ایئرپورٹ پہ گئے تو امیگریشن نہیں تھا، ہزار مشکلیں پیدا ہو گئی، کسی نہ کسی بنیاد پہ ہم جا نہیں سکے۔ اب بتائیے اگر علی آپ کے لیے سہولت یہ پیدا کر رہے ہوں کہ اب تم پاسپورٹ کے محتاج نہیں، اب تم ویزے کے محتاج نہیں رہ گئے، کسی چیز کے محتاج نہیں رہ گئے، میں خود آ گیا، یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ دیکھو تاکہ تمہیں یہ یقین دلایا جا سکے کہ اگر تم میرے ہو تو اس خدا کے وعدے کو ہم اس کی دلیل دینا چاہتے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، وہاں مولا کی اس حدیث کو دیکھیے، جو بھی مرتا ہے، اس جو کا مطلب ہے کہ یہ اعلان عام ہے، یہ اعلان خاص نہیں ہے، عام ہے۔ اب ذرا دیکھیے، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، اپنا یہ دیکھیے گا کہ ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں، یعنی سارے کام عمل صالح کے بنیاد پہ ہے۔ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح انجام دے گا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مومن، وہی مومن ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اور ایسے ہی کو ہم حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ حیات کا لفظ بہت آیا قرآن میں، لیکن طیبہ کا لفظ یہاں آیا، تو اس کا مطلب کوئی حیات ایسی ہے کہ جو بہت طیب ہے، کوئی حیات ہے کہ جو بہت طیب ہے، یعنی بہت طیب ہے، یعنی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو حیات ہے اسے طیب کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ پیغمبر جو میں نے پہلی آیت پڑھی خطبے میں، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول تو اس کی آواز پر لبیک کہو۔ یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ جب بھی پکارے، یہ ساتھ میں رسول کو بھی جوڑ دیا، اللہ جب پکارے تو لبیک کہو، یہ اللہ کے ساتھ رسول کو بھی جوڑ دیا۔ اب میں اس شرکیہ فرقے سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بار بار کہتا ہے کہ اللہ کا شریک نہ بناؤ، ان کے ساتھ شریک نہ بناؤ، ان کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اللہ تو اپنے ساتھ پکار میں بھی رسول کو شریک بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ صرف اللہ کی آواز پر لبیک ہو، لیکن رسول کو بھی شامل کیا کہ رسول کی بھی آواز پر لبیک ہو جب بھی پکارے۔ اچھا آپ ذرا غور کیے کہ یہاں سے آپ محسوس ہو گے رسول جب بھی پکارے، اللہ جب بھی پکارے تو آواز پر لبیک کہو۔ یہ نہیں کہا نماز کے لیے پکارے تو لبیک کہو، روزے کے لیے پکارے تو لبیک کہو، جہاد کے لیے پکارے تو لبیک کہو، جمعہ کے لیے پکارے تو لبیک کہو۔ یہ ایک دو جگہ کے نہیں، جب رسول پکارے تب لبیک کہو۔ لبیک اگر نہیں کہا تو آگے کی آیت پڑھو، لما یحییکم، اگر لبیک کہہ دو گے تو تمہیں زندگی عطا کریں گے، وہ تمہیں زندگی عطا کریں گے۔ اس کا اپوزٹ مطلب نکالیے، یعنی اگر لبیک نہیں کہو گے تمہارے پاس زندگی نہیں، تمہارے پاس زندگی نہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، نبی میدان میں لے کر کے مسلمانوں کو گئے، ایک وقت آیا نبی نے مسلمانوں کو پکارا، توجہ کیجیے گا، نبی نے پکارا۔ تاریخ میں یہ سب کی تاریخ میں کہنا کہ مسلمان پہاڑوں کی طرف بھاگ رہا تھا، نبی پکار رہے تھے لیکن نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ جب نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہا، جس نے لبیک نہیں کہا فیصلہ ہو گیا کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ، زندہ ہے کہ مردہ۔ اب یہ مت کہنا کہ تم علی کو بار بار کیوں پکارتے ہو، فیصلہ میدان میں ہو گیا، بھاگنے والا مردہ، نبی کے ساتھ رہنے والا زندہ۔ صلوات پڑھیے جب تمہیں پکارا جائے، کون پکارے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ تم کیا کرو؟ لبیک لبیک کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا لما یحییکم، تمہیں زندہ رکھ سکے۔ آخر وہ زندگی کیا ہے جو اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ بھی قابل غور ہے تاکہ وہ زندہ کر سکے۔ کس سے کہ مسلمانوں سے۔ یہ مسلمان ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں یا مر چکے ہیں تو پیدا کر ان سے کہہ رہے ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ یہ بھی کہ نبی کی قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اموات
عورتیں سن نہیں سکتی قرآن کی آیت اور کسی کو دلیل بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، لہذا قبرستان میں مت جاؤ، اس لیے کہ ان کے سامنے بولنے سے بات چیت کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، اس لیے کہ سن ہی نہیں سکتے، وہ کسی اور موقع کے لیے توجہ کیجیے گا۔ مرنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو سن نہیں سکتے، توجہ کیجیے گا، ایک وہ ہے کہ جو سن سکتے ہیں۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھائی یہ قرآن کا دعویٰ ہے، آپ قرآن سے دلیل دیجیے۔ میں اگر جس دن آپ قرآن سے یہ بتا دیں گے کہ صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، اسی دن میں بھی قرآن سے جواب دے دوں گا۔ پورے قرآن میں پڑھ کر کے آپ لوگ نظام میں ہو تو بتائیے کہیں کیوں صبح کی 2 رکعت ہے قرآن میں؟ قرآن میں صرف ایک فارمولہ دیا، باقی الصلاۃ، نماز پڑھو۔ قرآن میں صرف حکم بتایا ہے، عمل پیغمبر بتائیں گے۔ قرآن میں صرف حکم ہے، عمل پیغمبر بتائیں گے، لیکن حکم موجود ہے۔ آج کے لوگوں کے لیے بھی ایک عمل تو ہونا چاہیے جسے دیکھ کر کے لوگ نماز پڑھ سکے۔ کہا کہ ہر زمانے میں ایک محمد کا ہونا ضروری، اسی لیے پردے نہیں کرتے۔ تو اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ عملی طور سے قرآن میں خالی تک نماز پڑھو۔ تو نماز کیسے پڑھیں؟ صبح ہم 4 رکعت پڑھیں، شام کو ہمیں لگایا ہم اس سے ہم 2 رکعت پڑھ لیتے، یہی نماز ہے۔ لیکن پڑھنے کیسے؟ اور اس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تمام چاہے شیعہ ہو چاہے سنت برادران ہو، سب کے ہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ نماز پڑھو لیکن یہ دیکھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھو لیکن دیکھو کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ اب نماز کے سارے اختلافات کو چھوڑتے ہوئے کہ نبی کیسے پڑھتے تھے، اب تو نماز 5 طرح کی ہوئی نا، 5 وقت کی نماز 5 طرح سے پڑھی جاتی ہے، تو کیسے پڑھا جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جیسے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے ویسے نماز پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ کیسے پڑھا کرتے تھے یہ کیسے طے ہو؟ آگے تشریف لیں گے، یہ طے ہو گیا نماز پڑھی جائے گی، لیکن جیسے رسول پڑھتے تھے، رسول کیسی پڑھتے تھے؟ رسول تو چلے گئے، ایک مثال لے لو پھر پتہ چل جائے گا۔ کہا کہ 25 سال گزر گئے رسول کے بعد، اشارہ کافی ہے، 25 سال گزر گئے، جتنے رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی 25 سال بعد ایک دن مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اندھا ہو چکا ہے، اسے نہیں پتا کہ نماز کون پڑھا رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ نماز کون پڑھا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ نابینا صحابی ایک بار دائیں بائیں لوگوں سے پوچھتا ہے، بھیا آج نماز کس نے پڑھائی؟ کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو کہ کس نے پڑھائی؟ تمہیں تو نماز پڑھنے سے مطلب، تم نابینا آدمی، تمہیں نماز پڑھنے سے مطلب تھا، تم اپنی نماز پڑھو، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کون پڑھا رہا ہے نماز؟ تم اپنی نماز پڑھو۔ کہا نہیں مطلب ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آج میں نے ویسی نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، یعنی ایک بات یہ ہو گئی 25 سال میں نمازیں اوپر نیچے ہوتی گئی۔ چلو
پکارے تو ان کی آواز کو لبیک کرو تاکہ وہ تمہیں زندگی دے سکے. یعنی اللہ اور رسول کسی کی موت نہیں چاہتے. آخر وہ حیات کیا ہے؟ انسان مر کیسے جاتا ہے؟ اللہ جسے حیات دے وہ اسے لے سکتا ہے. اور حیات کا اصل مادہ وہی ہے کہ جو اللہ کا ایک نام ہے. آپ کہتے ہیں یا قیوم یا قیوم، حی کے معنی کیا ہے؟ ایسا زندہ جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. حی کا معنی یہی ہے نا کہ ایسا زندہ کہ جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. وہ حی اگر یہ کہہ رہا ہو کہ جب ہم یا ہمارا رسول پکارے تو صرف تم لبیک کہتے ہو تو تمہیں ہم حیات دے دیں گے، تمہیں زندگی دے دیں گے. اب وہ حیات کیا ہے؟ وہ حیات کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ موت کی تبدیل ہو جاتی ہے. اور کیسے یہ حیات حیات رہتی ہے؟ بس آخری بات اور رفت مسائل، اس کے بعد نماز اور انشاءاللہ غور کیجیے گا آخر وہ کون سی حیات کی بات جو یہاں ہو رہی ہے، کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے، کس زندگی کی گفتگو ہو رہی ہے، کون سی حیات کی گفتگو ہو رہی ہے. یہ اس زندگی اور حیات کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، رگ حیات چل رہی ہے، نفسیں اپنی پھڑک رہی ہے، انسان اٹھ بیٹھ رہا ہے، چل پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، بول رہا ہے. کیا اسے تم حیات سمجھتے ہو؟ یہ حیات نہیں ہے، یہ آثار حیات ہے، یہ زندگی کی علامتیں ہیں. کیا اسے حیات نہ سمجھو؟ کیا اس لیے کہ تم اسے حیات سمجھتے ہو تو دیکھو کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، خون کا دوڑنا، یہ تو جانوروں میں پایا جاتا ہے. اگر تمہیں بھی پایا جاتا ہے تو کون سا کمال ہے؟ یعنی یہ حیات ایسی ملنے والی ہے کہ جو انسان کو کمال دینے والی ہے. کیا وہ حیات ایسی ہوگی؟ تاکہ دیکھو جب اللہ کی آواز، اللہ کی آواز کیا ہے، اس کے رسول کی آواز کیا ہے. حسین نے یہ طے کیا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی جو آواز تھی وہ قرآن میں حکم کے طور پہ آئی اور پیغمبر میں عمل کے طور پہ آئی. اب پیغمبر نے جو عملی طور سے قرآنی احکام کو لوگوں کے سامنے اگر بیان کر دیا ہے، اس حکم میں تبدیلی ہو رہی ہے. اسی پر اللہ کی پکار ہے. دیکھو امر بالمعروف کرو، نہیں انل منکر کرو، حلال کو حرام میں نہ ملنے دو، حرام کو حلال نہ ہونے دو. توجہ کیجیے گا جب حسین کے زمانے میں یہ زمانہ آ گیا، حسین نے کہا اب چاہے جو ہو جائے یہ اللہ کی پکار ہے، اللہ پکار رہا ہے، رسول پکار رہے ہیں، دین میں تبدیلی کی جا رہی ہے. تو حسین نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ میری آواز پہ لبیک کہو جب وہ پکارتا ہے لما یحییکم. تو اب تمہیں اگر موت بھی آتی ہے تو سمجھ لینا اللہ حیات کا ضامن ہو جا رہا ہے. لہذا حسین نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا. دنیا نے لگے حیات کو کاٹنا موت سمجھا تھا، خدا نے کہا میں نے کہا ہے لما یحییکم، تمہیں میں حیات دے سکوں. لگے حیات خنجر کاٹے گا، زبان سے قربا کر کے حیات کی علامت دینے والا وہ حی قیوم ہے. صلوات پڑھیے حیات لینے کے لیے آؤ اور حیات سمجھو. مفہوم حیات اور مفہوم حیات صرف اور صرف من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. عمل صالح انجام کیجیے، اللہ آپ کو حیات طیبہ. حیات طیبہ وہ ہے کہ جس حیات میں گناہ نہ، بغض و حسد کا گناہ، پینے کا گناہ، یہ بہت سی چیزیں ہیں. حیات طیبہ وہاں سے انسان کے پاس جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، لوٹ کھسوٹ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، نجاستوں اور حرام مال کا کھانے والا نہ ہو. اسی
لیے کہ اس سے آہستہ آہستہ ان گناہوں کے ذریعے سے انسان کی حیات موت میں تبدیل ہوتی ہے، اور اگر واقعی طور پہ حیات چاہیے تو دریا بے سے وابستہ ہو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ایک دلیل دی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ حدیث قدسی کی دلیل ہے، عبدی اتعنی حتی اسألک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر لے، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اور سن میرے بندے، میں ایسا صاحب ارادہ ہوں، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ ہو جائے تو ہو جائے۔ انا حی لا اموت تجعلک حیا لا تموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی، تجعلک تجھے بھی قرار دے دوں گا حیا، ایسا زندہ لا تموت کہ تجھے بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ حیات دینے کی بات کر رہا ہے، لیکن صرف اور صرف اطاعت کی بنیاد پر۔ ایک ماں کے اشارے ثواب کی مجلس واقعہ عاشق آل محمد، شہزادی کی چاہنے والی، امام حسین کا فدیہ کرنے والی، ذریعہ بیت سے وابستہ، خوش مزاج، خوش اخلاق، نوازت ہے ان کا اخلاق سبھی کی زبانوں پر۔ عزیزان گرامی، یہ خوش اخلاقی یہ ساری چیزیں کہاں سے دی تاکہ میرے اہل بیت سے وابستگی بنیاد پر بھی ہو۔ ماں کا غم بہت عظیم ہوتا ہے۔ میں نے سن کی وجہ سے پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے بہت سی نعمتیں ہمیں دی، ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت کا نام ہے والدین جیسی نعمت، اور والدین میں بھی ماں جیسی نعمت۔ اور واقعی جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو انسان کا بھی افسوس ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ ماں جیسی نعمت کے لیے خدا پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ بچوں کا گھر، بچوں کا رونا، بچوں کی یاد، ماں کے لیے آنسو بہانا سب نے دیکھا، جنازے میں دیکھا، سلوک میں دیکھا، جب عزیز و غالب ملنے کے لیے آئے، پوچھا دینے کے لیے آئے۔ واقعی جب غم پڑتا ہے تو دل خود بہت پھٹتا ہے، منہ سے اور روتا ہے۔ کر دیا میں نے کچھ، ہاں عزیزو، ماں کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ پتہ ہے مولا کائنات دوڑے دوڑے مسجد میں آئے، قدم لڑ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ابھی تک پڑا کہ بابل خیبر تھا تو اس کے قدم گوشے ہوا پر تھے۔ بار بار کیا کریں، پیغمبر نے یہ حالت سمجھی کہ علی ایسے کیوں آ رہے ہیں، پیغمبر سمجھ چکے تھے۔ علی آئے پیغمبر کے پاس نڈھال حالت میں بیٹھ گئے، یہ علی ایسی حالت کیوں کی کہ تمہارے پاس آپ کو کیا ہوا؟ مجھے اور آپ کو پالنے والی ماں اس دنیا سے گزر گئی۔ علی کی حالت عقل منظر دیکھیے تو سوچنے والی بات ہے۔ علی جیسا ماں کے گزر جانے پہ اپنے آپ کو کنٹرول، یعنی وہ غم کا اظہار کے قدموں میں لفظ آ جائے۔ ماں جیسی عظیم نعمت چلی گئی، پیغمبر نے بھی اپنے سب سے ماں اتارا۔ اس کے بعد آپ حجرے میں گئے، جو لباس پہنا تھا اسے اتارا، اس کرتے کو مولا کائنات کے حوالے کیا اور کہا اے علی جاؤ ماں کے غسل و کفن کا اہتمام کرو، اور ہاں کفن میں میری جانب سے میرا یہ کرتا میری ماں کے حوالے کر دیا۔ اس نے سوال کیا تھا کہ جناب فاطمہ پوچھا تھا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ روز قیامت سب برہنہ اٹھائے جائیں گے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں شہادت میں اس میدان میں حاضر ہوں، یہ میری ماں کے کام آئے گا روز محشر، میدان محشر میں میری ماں کے کام آئے گا۔ جنازہ اٹھانے لگا تو مجھے خبر کرنا، اللہ اکبر،
تو ختم ہو گئی. جلدی جلدی بس 2-3 جملے مسائل کا یاد رکھیں. جب جنازہ تیار ہو گیا رسول اللہ کو بلایا گیا, جنازہ لے جایا گیا, جیسے قبر میں اتار دیا گیا, رسول اللہ خود قبر میں اترے. قبر میں اترے کچھ دیر تک یوں کان لگائے رہے اور رسول اللہ کو کچھ بولتے ہوئے دیکھا گیا. کچھ دیر یوں سنتے ہوئے دیکھا گیا, پھر کچھ بولتے ہوئے دیکھا گیا. اللہ اکبر. کیا رسول اللہ. بعد میں لوگوں سے کہا کہ مجھے یا رسول اللہ کہیں کیا رہے تھے, سن کیا رہے تھے. سن رہا تھا اس لیے کہ فرشتے آئے تھے اور سوالات ان سے کر رہے تھے. میری ماں نے سارے سوالات کے جواب دے دیے. پوچھا کہ اللہ کون ہے, کہا اللہ و ربی جل جلالہ. من ربک کے سوال میں کہا اللہ و ربی, اللہ میرا پروردگار ہے, میرا پروردگار اللہ ہے. رسول کے بارے میں پوچھا گیا من نبی ہو. میری چچی نے جواب دے دیا, میرا نام دے دیا. ایک جگہ وہ موقع میں یہ آیا کہ جب چچی سے پوچھا گیا تو چچی نے کوئی جواب نہ دیا. کہا کیا پوچھا گیا, کہا من امام ہو. وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے امام کو نہیں جانتی تھی, اپنے منہ سے اپنے بیٹے کا نام کیسے لیتی ہے. ابھی جانے کے رامی رسولہ اپنے حیات کیا ہے, حیات جسے کہتے ہیں, حیات کی علامت دیکھا اور حیات کی طاقت دیکھا. دنیا موت سمجھ رہی سے, یہ صرف فاصلہ ہے. اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا نام صرف موت ہے, ورنہ موت مرنے کا نام نہیں ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے اتنی, آپ کہہ دیجیے کہ میرا بیٹا, میرا بیٹا, میرا بیٹا. اللہ اکبر. ختم ہو گئی. جنازہ دفن کر کے آئے مولا کائنات کو دیکھا گیا کہ کچھ دن تک, بہت دن تک یہ حال اور یہاں تک کہ رسول خدا بھی بار بار یہ کہتے تھے آج میں یتیم ہو گیا. اس لیے کہ بچپن میں ماں نے سہارا چھوڑ دیا تھا, اس کے بعد میری چچی نے مجھے پالا تھا اور وہ چچی نہ رہی. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو بھوکا رکھا لیکن مجھے کھلایا. اللہ اللہ, اسی کو ماں کہتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا کی مائیں جو ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتی ہے تو بچوں کو کھلاتی ہے. اللہ نے فاطمہ بنت اسد اپنے کو بھوکا رکھا, اپنے بچوں کو بھوکا رکھا, لیکن رسول خدا کو کھانا کھلایا. جزاک اللہ خیر جزا. ایک ماں کے اشارے سوال کی مجلس سے گفتگو ختم ہو گئی. بس 2-3 جملے مسائل پر گفتگو ختم. ہاں عزیز و کائنات, لیکن پھر بھی ساری مائیں فدا ہو جائے حسنین کی ماں پر, ساری مائیں فدا ہو جائے زینب و کلثوم کی ماں پر. کہ کتنی قربت میں, ارے ساری مائیں اس دنیا سے جب گزر جاتی ہیں تب ان کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے. اللہ اللہ, فاطمہ اس مظلومہ کا نام ہے کہ فاطمہ نے اپنا مرثیہ اپنی زندگی میں پڑھا. سبحت علیہ مسائب. اے میرے بابا, مجھ پر مصیبت کے وہ پہاڑ ٹوٹے, اگر وہ روزے روشن پر پڑتے تو تاریخ شب میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اللہ, اس مظلومہ پہ ظلم کیا ہوا. ارے ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا, کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا. اللہ اللہ, اللہ اللہ. لیکن اتنا خیال تھا اپنے شوہر نامدار کا کہ کہیں میرے شوہر کو میرا درد پتا چل جائے گا تو میرے ساتھ ساتھ ہی میری تکلیف ہوگی. نہ بچوں کو بتایا, نہ شوہر کو بتایا. بیٹیاں ماں سے بہت قریب ہوتی ہیں, بیٹیوں کو بھی ماں نے نہ بتایا کہ میرا درد کیا ہے. البتہ چھوٹی تھی لیکن زینب عالمہ غیر معلمہ تھی, پھر بھی شہزادی نے نہ بتایا. فاطمہ اپنا اس درد کو لے کر کے اس کائنات سے اٹھ گئی. پتا کب چلا کہ فاطمہ کا درد کیا تھا؟ علی نے جب تختہ غسل پہ لکھایا, غسل جب کیا, ٹوٹی پسلیوں سے ہاتھ گزرا, علی کے منہ سے چیخ نکلی. پوچھنے والے نے جب پوچھا آقا کیسی چیخ تھی, کہا کہ کیا بتاؤ, فاطمہ کی پسلیاں
95 دن پہلے چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آئی تھی، تو وہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ فاطمہ ہر سانس پہ موت کا احساس کرتی تھی، لیکن نہ مجھے